46 ہجری بعد شہادت مولا امیر حسن کعبے دا طواف پہ کر دے تو یا اگو حاکم شام پہ طواف کر دے. اس حسن کو ڈٹھائے جو علی دا پوتر طواف وچ مصروف ہے. وہ لوگاں تے روح جمان دی خاطر اپنے جیب وچوں بھری درما دی تھیلی کٹ کے حسن دے سامنے زمین تے رکھ کے علی دا پوتر یہ حاکم شام دی طرف تیرے واسطے کیونکہ میں ہندا دا بیٹا ہوں. میں پڑھائی مشکل نہیں کرنی جو تو سمجھ نے 6 مہینے تلاش کر دے رہا ہوں. ہند تو ہندا اس دی ماں دا نام ہے ہندا. حاکم شام پیادہ حسن ہے تیرے واسطے میں ہندا دا بیٹا ہوں. حسن و تھیلی چاہی نہیں کولو غلام پہ گزردائی غلام والے پاس سے اشارہ کر کے فرمائے دینے اے غلام میری طرف تیرے واسطے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں. بات سنا جب سمجھ آؤں رشم لگا وہ پیادہ ہے میں ہندا دا بیٹا. تو حسن فرما رہے ہیں غلام ہے تیرے واسطے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں. تو حسن اپنا سجا ہاتھ کعبے دے غلاف ترک کے فرمے دے نو حاکم شام اس بھری محفل اچ بھرے مجمع اچ اس مکہ دی پاک طیب تے طاہر سرزمین خانہ خدا تے ہاتھ رکھ کے میں حسن ابن علی اپنی ماں فاطمہ تو زہرا دا بچپن بھی بیان کر سکدا اپنی ماں دی جوانی بھی بیان کر سکدا. میرے کول اختیارات میں حسن کول ہیں جو میں ماں دا بچپن دس سکدا جو میری ماں دا بچپن کی آئی میں دس سکدا میری ماں دی جوانی کیا آئی. تو پورے حالات نہیں اپنی ماں دی جوانی دا ایک دن میں حسن دے کان چ دسا. صحیح فرمے دین میری ماں دا مقام و عظمت اگر پوچھنا چاہنا ہے تو میری اماں دا نام ملائکہ دی تسبیح ہے. جملہ ہون سنا بھی صحیح امام پہ فرمے دین میری ماں دا نام ملائکہ دی تسبیح ہے. حاکم آدھا حسن تیری اماں دی کیا عظمت ہے. فرمایا سن میری ماں زہرا دے بدن تو لتھے ہویا کپڑیاں نال قرآن دا غلاف بن سکدا ہے. انما یرید اللہ. میری ماں طاہرہ بھی ہے مطہرہ بھی ہے ساجدہ بھی ہے. مریم دا پتہ ہے معنی کیا ہے. عیسیٰ دی اماں مریم ہے نا. مریم اس بی بی نا دن جس تے ہی لمحہ بھی پورے مہینے چ اس نو عبادت الہی تو نہ روکے. عیسیٰ دی ماں دا نام مریم ہے نا. مریم کیوں ہے. مریم اس بی بی نا دن جڑی عابدہ طاہرہ بطول ساجدہ ایک لمحہ بھی مہینے چ عبادت الہی تو جس بی بی نہ روکے اس نو مریم آ. تا حسنین دی اماں آکھیا گیا فخر مریم. کہ فخر مریم کیوں ہے. اے جملہ سمجھنے فخر مریم کیوں ہے. جندے دو سجدے دے درمیان حسن آ جاوے تے سجدہ بھی حسن و زہرا. مریم بھی بطول ہے عیسیٰ علی بی بی ہے جدی تعریف اللہ کرے بشر کو حق نہیں جو اس کی تعریف گھٹاوے. شاید پڑھنے والے کو پتہ کو نہیں جو مریم کیا ہے. جبریل جو آدھا پہ مریم ماں بن سے وہ آکھا میری شادی کوئی میرا شوہر کوئی اے بغیر شوہر دے میں کیویں ماں بن ساں.
تو جبریل پیادا مریم تیرے اللہ دا ارادہ ہے کہ تیرے اللہ دا ارادہ ہے تو ماں بن سے. تو مریم چمال آثار نظر آن لگ پہ. قرآن آتا ہے اور سوٹا مار کے تو آپ کو میں نہیں سمجھاؤں گہرائی چونجو تو آپ پہ ترجمے کر دے جا. قرآن پیاد ہے مریم بچ آثار نظر آ گئے مال. تو مریم دے ایک چاچے دا پوتر آئی جدا نا ہے یوسف کہ بیت المقدس دا خادم آئی. یہ جدا مریم دے آثار ڈٹھے جو ماں بننا لیے اپنے آپ چاہدے کھڑا یوسف نہ مریم دی شادی ہوئی ہے نہ ہی مریم دا شوہر ہے. یہ ماں کی میں بن گئی. پھر اپنے آپ کو اد ہے مریم تے اس انداز نال سوال کر جو معصومہ دی عصمت تے بھی داغ نہ لگے. سوال ایسا کرنا جو معصومہ دی عصمت تے بھی حرف نہ ہوئے تے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو بغیر شوہر دے ماں کی میں بن گئی. تو ایک دیوار یوسف ہمت کر کے تاپک نوائے نظر اس وجہ مریم دے سامنے بیت المقدس اچ بیٹھ وقا یا مریم بغیر بیج سٹے کھیتی اگ سکتی ہے. میں لفظ آخری آ کے تک آسان گفتگو شروع کر دی. مریم بغیر بی سٹے کدا کھیتی اگ سکتی ہے. بی نہ سٹے ہوئے تو کھیتی پیدا ہو جاوے. تو مریم مسکرا کے فرمائے دے یوسف یہ او مرضی آلہ ہے جو بغیر بیج دے کھیتی پیدا کر سکتا ہے. پہلی دلیل دنا آدم ہی پہلی دلیل آدم ہے کہ اس کو اختیارات ہیں. کس کو جہد متعلق 63 سالہ زندگی چلی فخر کیتا ایک دفعہ زندگی 63 سالے فخر ایک دفعہ. شرح نحج البلاغہ چا حضرت دا فخر درج ہے جو علی سجدے چو سر چاہ کے آسمان دا نگاہ کر کے فرما رہے ہیں علی دے فخر واسطے بس ایک کافی ہے جو تو میرا رب ہے. بات سمجھیں مظلوم کربلا فرمے دن جیڑا بندہ ساڑھے آنکھیں لگ کے حسین مولا دا فرمان کربل دا دواب فرمے دا جیڑا بندہ اسا آل محمد دے آنکھیں لگ کے توحید نو سجدہ نہ کرے کل ساڑھے پیچھا وہ سر کی میں دے سکے. تیرا ساڑھی نہیں مندہ توحید نو سی آدیاں جھوک وہ نہیں چھکتا تو کالو سر کی میں دے سی. میں نے ایک انگریز دا قول یاد آگئی جرمن دا سکالرے مر گئی. وہ اپنی وصیحت چ لکھی آئی میں رب کو نہیں مانتا. پھر پیاد ہے میں رب کو مانتا ہوں. اور تیسری سطر چاہتا پہ ہے میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کسے حسین بن علی مانتا. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. تو اللہ دی تقدیر دا نا ہے حسین. چلو اس نے تھوڑا جا بھی آسان کر دیں یہ تھوڑا ذہن تلاش کر دیں کتنی آسان گفتگو کرے. مصطفیٰ مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے
سامنے سائل کھڑا ہو کہتا یا رسول اللہ درمیان وچ مانگ کیوں کٹ دے ہو؟ یہ درمیان وچ والاں دی جو مانگ ہے ایک دو کو کیا دے سیکھ یہ جڑی سامی کٹ دو سوا تھا یہ درمیان وچ کیوں کٹ دے ہو؟ الٹا حالانکہ الٹا بھی منع کو نہیں شریعت بجڑا الٹا کٹ سی ہو گناہگار ہے شریعت وچ منع کوئی نہیں بجڑا الٹا ہے کوئی نہیں بجڑا الٹا ہے وہ گناہگار ہے مصطفیٰ تسا درمیان وچوں یہ کیوں کر دے سنت بناونی پوسی مصطفیٰ فرمایا تینی نہیں پتا میں درمیان وچوں اس وجہ تو مانگ کردا میں اس وجہ تو ڈنگی نہیں کردا کہیں انج نہ ہوے حسن دے ہاتھے زلفاں تھوڑیاں آ جاویں حسین دے ہاتھے زیاکل انج کوئی نہ کہ حسن پیارا کوئی نہ میں چاہتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا بات میں متھے شتھے میں کونی تے پڑھنے تے متھیاں تے کہ لکھی ہوئے تے متھیاں تے ہکو گل لکھی ہوئی ہے حسین زندہ باد گرمی چی آیا بیٹھا ہوئے گھر چھڈ کے آیا بیٹھا ہوئے پتراں تو دور آیا بیٹھا ہوئے فقط ہکو وجہ ہے حسین اگر میں مجلس پاک کی چایا بیٹھا ہے تو میں کو خسر بلایا ہے تیرا چھواں آقا بانیان سن لو جتنے میری مجلس سے بانیان بیٹھے ایک بندے مجلس کرائی تو مجلس ختم ہوئی چھویں آقا کول گیا حضرت فرمایا میرے دادے دا ذکر کرائے وہاں سائیں کرایا فرمایا قبول کوئی نہیں کوئی گارنٹی نہیں وہ بندہ کراوے تو قبول ہے کوئی گارنٹی نہیں جو بندہ حج تے جاوے تو قبول ہے کوئی گارنٹی نہیں جو ولی اللہ پڑھے تو ڈائریکٹ جنتی ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں امیر المومنین فرماتے 13 بندے میری ولایت دا اقرار کر سن 13 مسلک 13 فرقے 73 چو 13 فقط من مندے ہو سن اور میں علی پیادہ انہاں چو ایک جنتی ہونو جنتی کون ہے جنتی اس نو آدن جدے بوہے تے علی آکیا دا وانج روٹی کھایا میں تیری کھجورا نہ بیچ لوں کتنا پاک کردار ہے بھی سمجھا علی فرماتے ہیں میں تیرے کردار دی وجہ تو تیرے دروازے تے آیا 12 خجہ سری دے اندر ایٹاں بھی موجود ہیں موجود ہیں تھانے دینے صحیح فرماتے ہیں میسم میں تیری کھجوراں دی وجہ تو نہیں آیا علی فقط تیرے کردار دی وجہ تو اور جدہ کردار امام کو پسند ہوئے سبحان اللہ تیسری حکومت دے دربار ابو ذر کھائی یہ تیرا مسئلہ غلط ہے ہو سکے ابو ذر کوئی گواہ ہے جڑا تیری گواہی دے وے تو سچ پہ آدھا ہے اتنے تئیں علی دربار داخل ہوئے فرمایا ابو ذر دی گواہی ہو دے سی جس مصطفیٰ دی رسالت دی دیتی ہے علی سامنے آ کے فرمایا میں بھرے دربار چاہتا پہ پھل کس تے سایہ نہیں کیتا زمین تے اس انسان دے قدم نہیں آئے جڑا دعویٰ کرے جو میں ابو ذر تو زیادہ سچا ہاں صحیح فرماتے تیری مجلس قبول کوئی نہیں وہاں کمولا کہیں صحیح فرمائے جتنے میرے ڈاڈے دی مقان آئیے انہاں دا شکریہ ادا کیتے تے کو پتہ ہے جو کہیں دی جیب وچ کرایہ ہے یا نہیں تے کو پتہ ہے جو مومن دے گھر دے حالات کیا ہیں پھر بھی جدہ تیرا اشتہار پڑیا تیری وجہ تو نہیں آیا میرے دادے دی غربت نو دل وچ رکھ کے معصوم فرا جدہ مجلس ختم ہوئے نا تو سارے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کر تواڈی بڑی مہربانی میرے گھر محمد دے پتر دی ففے ماتے میں تسا آئے ہو میں تو دعا کرنا تو انہاں دعا کرے سے میری دادی زہرا تے دعا کرے فرمایا شکریہ ادا کیتا کر تیرا اپنا کوئی مر پوے تو ترے مہینے دا شکریہ ادا کرنا بڑے وقت تے تو آیا ہے
تو محمد دی دھی آدھی اسی ماما دھیاں ایڈیاں غریباں ہر کوئی کسے دے گھر وانج مکان دیندہ ہے ایسا آپ تو اڈے گھر آکے آدھی ایسا کو مکان سے دے ایسا دی ایسا کو پرچاؤ ایسا غریب کربلا دیں میرے آقا سجاد دے غلام ہے جدہ نا ہے زہری صحابی بھی ہے غلام بھی ہے تیرے وطن تے آیا ہے نا آقا امام دے کول آکے دا مولا میرے پتر دی شادی میں چاہنا میرے پتر کو سیرہ حسین دا پتر سجاد پاوے خان گاڑا لو مولا تو کسے دا محتاج نہ کرے تو عزت اس نازک دورے چ محفوظ رہے رات ود پیس فرمایا زہری میں تیرے پتر کو سیرہ نہیں پا سکتا قدماتی ہاتھ لا کے دے شالا تو پتر مر بنی یعنی سیرہ امام نہ پاوے فرمائے دینے بد دعا نہ کر میں نہیں آ سکتا جدہ کربلا بھجدے گھوڑے تو اکبر لتھا ہے نا سب کو خوشیاں بھول گئی فرمائے دینے زہری چاہنا میں تیرے گھر آواں جی آقا فرمایا میرے پیو غریب دی مجلس کرا زہری ٹرے آئے 72 دی ماتمدار اٹھی دعا کرو لوم دی پریشانی چوم کہہ دی کون آئی جائے بابے کو روائے اما زہری آئی کیوں آیا ہے پوتر دی شادی واسطے بابے انکار کیتے بابے آکے میں تدا آسا جو میرے پیو دی مجلس کرا باکر دے سارتے اترا کہ دی بھجدہ وانج زہری نال سجاد کلا نا آسی زینب نال دھیاں دیا رسول راضی وجن سمجھ لو ہاں سیدی راضی کلا نا آسی میں دا عابد کیا بات ہے بھئی توڑے توکل تو میں دارین قربان کرا گرمی بھی جو رسول دے پتر دے گاہ میں آئے بیٹھے ہو وقت بھی راضی ہے روندے پہ ہو وقت بھی راضی ہے کوشش کی تھی کر جھولی چاہ کیا کہ کر مالک میں نے اینج بنا جو میں محمد دے پتر چاہ دے یار تو خوش نصیب ہے تیرے کل بخشش دے سامان ہے حسین دی مجلس باکر بھجدہ لگا ہے بابا اممہ پہ دیئے وہ آنکھ میں نال دھیاں دے رس تو زہری مجلس کرائیے جدہ مجلس ختم ہوئی ہے نا خود ہی پڑھتا پہ تو مجلس ختم کی تھی تو بھاج کے گھر آیا ہے اپنی بیوی دا ہاتھ نپ کے لے دا کمرے چلے گیا تھا میں جو مجلس کرائیے میرے گھر علی دیا دھیاں آئیاں عورت دی رس زیادہ ہی میں کو غور نہیں کیتا جو آئیاں یا نہیں آئیاں ہاں زوری ہی آدھے سچ دساں آئیاں یا نہیں آئیاں آدھے زوری ہی گل ضرور ہے جدہ تو پردہ کھڑا میں نا حسین بھجدے گھوڑے تو انج لتھا ایک بی بی کنات نال بیٹھی ہے ترائے دفعہ اٹھی ہے ترائے دفعہ بیٹھی ہے ماتم کر کے آدھی نامے زوری میرا اس تو بھی اوکھا لتھا ہی حسین دی رہا فرمایا نا زہری میرا اس تو بھی اوکھلت ہے میرے غریب دے بدن تے کوئی ایسا حصہ نہ آئی جتے تیر یا پتھر نہ لگے کوئی ایسا نبی دکھاؤ کوئی ایسا ولی دکھاؤ جس کا نقصان ہو گیا ہوئے اگلے کو سمجھا فکر شاید سمجھا دی سکیا نقصان کرا کے نا اگلے کو سمجھا اللہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے حضرت انسان دوسرا پارے سورہ بقرے اللہ قرآن ارشاد فرما رہے ہیں میرا بندہ میں تین ازمیسا مالک کی میں خالق آدھا جی میں میری مرضی تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق لیکن میرا بندہ میں ازمیسا اتنا جتنی تیری طاقت ہوگی القرآن تیری طاقت ود میں تیرا امتحان نہ لے سکتا
مالک میں تیری گناہگار مخلوق کا وقت بھی دست سی کمی عظمے سے خالق آدھا اے میری مرضی اولاد دے درد نہ لازماواں بات سمجھے سارے لکھے بڑے تو سب بیٹھ کر تس نہ لازماواں بھوک نہ لازماواں بے وطن کر کے ازماواں میری مرضی اس دنیا تے پہلا امتحان صاحب تفسیر اللہ آدم نبی علیہ کمرہ امتحان آدم کو بہایا سے دنیا امتحان ہے نا امیر المومنین پہ فرمائے دین دنیا ایک کمرہ امتحان ہے ساری محبت دے جڑا آ کے سچ پاس ہو گیا وہ دی آخرت سمر گئی جڑا اس دنیا دے امتحان فیل تھی گیا وہ دی آخرت خراب تھی گئی اس دنیا تے پہلا امتحان حضرت آدم نبی دا ہوئے او پتر دے قتل تے حابیل علیہ قتل تے رنہ آدم تفسیر آدھی ہے ایڈا رنہ ہے جو جنگل دے جانور رنہ آدم پہاڑا نال ٹکرا مردہ ہی پتر دے غم بچ اس تو پہلے کہ آدم دی موت آ جاوے تو آواز توحید آیا بس آدم تیرا سفر مک گیا سفر تو مراد امتحان تیرا سفر مک گیا ہے میری توحید دے پرچے نہیں اللہ وقت کمرہ امتحان ہے حضرت نوح نبی کو بہایا ہے قرآن آدھا جدو پتر ڈبدا پیا اس بات غور نل سن دے رہا ہے تو رنہ ہے نوح اللہ کیا بس نوح تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مک گئے سمجھدار بندے اللہ وقت کمرہ امتحان ہے قرآن آدھا ہے حضرت یونس نبی کو بہائے اور مچھلی دے پیٹے رنہ یونس اللہ کیا نہ رو تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مک اللہ وقت کمرہ امتحان ہے حضرت یعقوب نبی کو بہایا ہے اور یوسف علی جدائی رنہ یعقوب اللہ کیا نہ رو تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مک اللہ وقت کمرہ امتحان ہے حضرت ایوب نبی کو بہایا ہے قرآن آدھے رنہ ایوب موت منگی تو آواز توحید ہے بس ایوب تیرے سفر مک گئے میری توحید دے پرچے نہیں مکے 73 فرقے دے علماء کو پوچھو ہر نبی کو آدھر ہے تیرا سفر مک گیا ہے میری توحید دے پرچے نہیں مکے خانگاڑا لے کربلا وچ اس دے پرچے مک گئے حسین دا سفر نہ مکیا کتاب علی اکبر دی لاش چاہ کے دا ہون راضی ہیں کتاب علی عباس دے بازو چاہ کے دا ہون راضی ہیں کتاب علی قاسم دے ٹکڑے چاہ کے دا ہون راضی ہیں صاحب کتاب آدھا جدہ چاہیس نہ علی اصغر دی لاش اس ویلے آواز ہے حسین میں راضی مانگ کے دیواں جملہ سن سو جگہ کہ نا مانگ کے دیواں اصغر دی لاش گرم ریت رکھ کے دا میں اللہ حسین تیرا محب مزدور نہیں محبت دسا ہوتا ہے 7 قدم اصغر دی لاش چاہ کے اگے ٹریے عاشور والے دن سنت ادا کر دے ہو نا تھوڑی ایک پرابلم ہے فتوہ زیادہ ہے سمجھ تھوڑی عاشور والے دن 7 قدم اگے ٹر دے ہو 7 قدم پیچھے یہ سنت شبیر 40 نالی اصغر دی لاش صاحب کتاب نکم صاحب بھی لکھیے اتنا بلند کیتا جو فوج اشقیاء کو نظر آ جاؤ ایک جملہ بڑا گھٹ بنیا سمجھنے یعنی اتنا بلند کیتا جو فوج اشقیاء اصغر دی لاش ویکھ لو انہوں نے بکھا کہ 7 قدم اگے ٹری ہے پھر 7 قدم پیچھے پھر آسمان دا نگاہ کر کے دا گواہ روی حسین دے قدم نیو ڈگ مگائے پھر اصغر دی قبر چا بنائی قبر بناؤں دفناؤں تو پہلے جنازہ پڑھے کربلا دا واحد شہید اصغر جس تے پیو جنازہ پڑھے میں پتہ نہیں کی آ گیا تو سب پتہ نہیں کیڑے ذہن وچ بیٹھے ہو
کربلا دا وحد شہید ہے رباب دا پتر علی اصغر جس دا جنازہ پڑے سامنے پتر دی میت رکھ کے مدینے دا منہ کر کے دا آ مور تے چڑھن والے دی غربت ویکھ میں فضائل نہیں کیتا جو میرے تے الزام ہے جو فضائل زیادہ کر دے میں پہلی دفعہ اپنی ذاکری دا رخ بدلی تھائیں آ کے جو تھائیں میں سٹارٹ لیا تھائیں میں 2 گھنٹے تھائیں بحث کرتا رہا زخمی بدن لائے کہ جملہ سننا ہے کتاب والے لوگ بیٹھے شیخ مفید دا خطبہ بے 217 کو ہیں جڑا شیخ مفید علیہ رحمہ خطبہ درج کیتا امام دا زخمی بدن لائے کہ حسین پہلے مقتل ٹری ہے ایک لاش دے کول آ کے بہ گئے ان دا سر چا کے جھولی چ رکھیا سے پتہ ہی لاش کہندی ہے جندے بازو نال کوئی سجے پاسوں منہ چوم کے دا میں کلا رہ گیا تو شامی والے پاسے پہ بیٹھا مشیر بھی ہے تو وزیر بھی ہے 10 برا غربت اچکے کری تو حسین ایک اور لاش کو لایا یہ حبیب ابن مظاہر دی لاش ہے مظاہر وہ ابن مظاہر تائیں تو میں کو ڈٹھا ہی نہ میں کو نانا مہرت چھیندا کیا بات ہے بھائی معرفت والے لوگ بسم اللہ کریں نیاز مند ہے بات حسین عمر ابن سعد دے خیمے دے بوہے تے آکھا جملہ سمجھ رہے پسر سعد بہراؤ سارے بہراؤ فرمائے دے پتہ ہے میں کون ہاں فوجی چپ فرمائے دن جڑے جان دن جڑے نہیں جان دے انہاں کو میں تعارف کراں فرمائے دن میں پہلے تعارف اس وجہ تو نہیں کرایا مت انج نہ آکھو پتر بچاؤں دی خاطر تعارف پیا کریں گے سلام ہے تھوڑی عظمت فرمائے دن پیسرے صاحب ہے جب جملہ سمجھائے خطبہ امام حسین رب فرمائے دن میں جو سارے مار دے ہو تو سا میرے بھیرا مارے میرے پتر مارے مہمان مارے میں کچھ آکھیا ہے فرمائے دن میری نائب دی بدی اکبر بغیر تو سا مارے ہے میں تو ان کچھ آکھیا ہے فرمائے دن کائنات دا میں پہلا پیوں آجڑا 6 مہینے پتر دی قبر بڑھائی میں تو ان کچھ آکھیا ہے تو سا میرے سامنے میرے رات دے پر ہٹے ہوئے مہمان دا پتر مارے آئے اور لتھا ہے میں تو ان کو جا کیا ہے فرمائے تو سا پانی بند کیتا ہے میں کو جا کیا ہے تو سا میری بھیڑاں دے خیمے جنگلہ چلوائے میں کو جا کیا ہے فرمایا میں کمزور نہیں میری رگاں چ حیدر قرار دفون عمر ابن سعد خطبہ سمجھے ہوئے عمر ابن سعد کہ میں جو مرندے ہو کیا میں شریعت بدلی ہے شاید میرا خیال ہے محنت کی ضرورت نہیں جو آؤں ہے پڑھ چھوڑو فرمائے دن میں جو سارے مرندے ہو میں شریعت بدلی ہے میں حرام کو حلال آکھیے میں حلال کو حرام آکھیے فرمائے دن تو کو پتہ نہیں میں تو کو دسا کیا میں او نہیں جائے دے متعلق پیغمبر فرمایا آل حسین منی کیا ہوں میں نا فرمایا کیا ہوں میرا بابا نہیں جدی کلائی دی حرکت خندق سکلائن دی بندگی تو افضل ہو گئی آئی فرمایا کیا ہوں میری ماں نہیں جس طرح دن روٹیاں دیتیاں تا سورہ دہر آ گئی فرمایا کیا ہو میرا چاچا نہیں جدے بازو اللہ جنت جتنے جعفر تیار فرمایا کیا ہو میرا بھرا نہیں جڑا زمین تے بہ کے لوہ دا مطالعہ کر دے کیا میرے گھر تا تحیر نہیں آئی کیا میرا جھولا جبریل نہیں چھلایا کیا میرے دروازے تو ملائکن شفاعت نہیں ملی
فرمائے تو کو نہیں پتا ہی کہ لفظ آ کے حسین رننا ہے. عمر ابن سعد آدھے پترا کو روندا پی آئیں. فرمایا پترا نہ روندا تواڈی آخرت روایا میں چیندو وا تسا جہنم وچ جاؤ. میرا نانا فرما گیا حسین سفینہ نجات ہے. فرمایا میری تو نوح دی کشتی فرق ہے. نوح دی کشتی محتاج سمندر ہے, میری کشتی محتاج سمندر نہیں. یہ فقط دو ہنجوؤں تے چلتی. عمر ابن سعد دا میری اکھ بند ہونی ہے خدا تواڈا توبہ دا دروازہ پر. میرے قتل تو بعد توبہ کوئی نہیں. حضرت فرمائے دنیا دا سب تو مہنگا قتل میں حسین دا. میرے قتل تے میری ماں روسی, میری ماں رونی تو میرا نانا روسی, میرا نانا رونا تو اللہ ناراض ہو سی. اللہ تاں راضی ہونا ہے جو میرا نانا راضی ہوئے, میرا نانا تاں راضی ہو سی جو زخمی باسی علی ماں راضی ہوئے. وہ کی میں راضی ہوئے جڑی آدھا درات لے میرا منہ چوم کے دیا حسین پیاس لگی ہے. عمر بن سعد لڑ نہیں, جنگ دا شوق ہے, آج جنگ کر لے. مطلب کوئی بندہ کہ نویاں 17 لے کی دعا گا فرمائے تو لڑنا ہے نا آ لڑ. تین میں دساں جو حیدر کرار دے پتر دی کلائی دی طاقت کی. تین میں کو لڑدا نہیں ڈٹھا جملہ سمجھائے. ہدا حسین تو کتا لڑے ہیں. فرمایا جدا 11 سال دا میرا سن آئی سفینے چ. 11 سال آج جدا میں سفینے چ لڑے ہوں. ہدا وہ تو عباس آئی 11 سال دا. فرمایا تین نہیں پتا حسین دی کلائی دی حرکت دا نا عباس ہے. فرمایا آپ اندازہ لا جدی کلائی دی حرکت اتنی اگر دا پورا وجود حرکت چاہ ونے حسین کتنا بہادر ہے. ہاں لڑ بھیج جڑے بھیجنے نہیں. تاریخ دیئے این نیام بچوت ماں حسین دی راضی, ماں حسین دی راضی. تو سلام ہے, تو مطالعہ سلام ہے, تو زیانت نو سلام ہے. میں ارادہ تن ایسی مجلس دا آغاز کیتا ہے چلو کوئی سوچتے رہا سن, کوئی دعا دے دے رہا سن. فرمائے دن آ لڑ. حسین چیلنج کیتا ہے آ لڑ. اس چیلنج دے پیچھے مقصد حسین بیکھنا ہے. محنت دا مطلب ہے آ لڑ. کہ تو فوجہ ٹورین عمر ابن سعد سامنے, حسین تلوار نیام بچو بہر کٹی. جب بہر نکلی نا تو تلوار چمکی. کہ تلوار چوا دا یہ پیو واقو لڑ سے دس کہڑا ماں جب میں محاذ بڑا ماں خیبر بڑا ماں یا خندق. دس نہ کہڑا محاذ بڑا ماں خیبر یا خندق. این تلوار جملہ تو سا سمجھو تو آدھے نالا این حسین تلوار چاہیے. تلوار اتا ہوا وچ اٹھیے نا تو فطرت انسان ہے اٹھ دی شے تے نگاہ کرتا ہے. حسین اٹھ دی تلوار تے نگاہ کیتی. شیخن مفید آدھے حسین دی تلوار تو نگاہ اتے اٹھیے آسمان تے بنج رکیے. آسمان تے نگاہ روکے وقت عمر ابن سعد دے پاسے بے کہ اگر نماز دا وقت ہو گیا تو بھی پڑھ لے میں بھی پڑھ لوں. جملہ ضائع ہو گیا, جملہ ضائع ہو گیا. میں تو جملہ ضائع محسوس ہی نہیں کرنا, میں پڑھ کے لگے میں جملہ ضائع ہو گیا. میری تلوار نیام میں چلا کہتا تم ہی پڑھ لے میں ہی پڑھ لوں. نماز تو بعد وجہ میں تو سا آکھیا میں ایج لڑسا. یہ تو حسین ٹوریا جملہ بعد ذہن جگہ دیا ہے تو حسین ٹوریا ہے وہ نماز پڑھ لوا. عمر ابن سعد دا پتر پیو دے کولا کہہ رہے بابا یہ سارے جرنیل جو موجود ہیں حسین نو کی آکھی. پتر کو آدھا ہوں آکھا میں نماز پڑھ لوں تسا کیا پڑھ لے. زندگی چ پہلی دفعہ جملہ پہ سن دیں. پتر کو آدھا ایسا کیا نماز پڑھ لے. پیو دا ہاتھ ناب کہہ دے تسا جو آکھا نماز پڑھ لے ایس 9 لاکھ نو تو تسا دسیا ہے حسین نماز نہیں پڑھ دا.
انہاں تو تسا آدھے رہے ہو جو حسین نماز نہیں پڑھدا ہن جدا حسین نماز پڑھی فوج بدل نہ ویسیا ان نماز نہ پڑھن دے شمر کو آدھا نماز نہ پڑھن دے شمر خیمے دے بہروں آ کھڑا حسین بہنا دے اولے نہ لائے بہرا شمر پیدا حسین بہنا دے اولے نہ لائے بہرا مریم کبرا دی پیشانی چوم کے دا امت بے حیا ہو گئی ہے میں نے خطرہ پہ گیا تیری چادر دا غریب نہ اپنے قتل دا ڈر نہیں فقط تیری میں بسم اللہ کہ فقط تیری میں کروں فقط تیری چادر دا ڈر گھوڑے تے چڑھے تاریخ دی بڑی وڈی جنگ کی تھی دریا دا کنارہ حسین صاف چکی تے فوجاں ہٹ گئی ہیں ارادہ کی تے دریا چ گھوڑا لما بعض علماء لکھیا لہایا سی عمر بن سعد آدھا اگر پانی پی لے اس نا تو دنیا دی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر دی جدہ گھوڑے تے باندھا ہی لگدا ہے علی ودا چڑھ دا اسا تے سمجھے نو پتراں دی موت مکا چھوڑی ہے اتنا تائیں ایک بڑھڑا آگے ٹوڑیا جملہ سمجھنا ہے آدھا حسین نو مارن دا ہکا طریقہ ہے دی کمزوری دا میں پتہ ہے ہو سکا حسین دی کمزوری کیا ہے ہو سکا ایک جنگ چے دے پیو دے پیر تیر بھج گئے اسا سارے پیغمبر کو آکھا علی دے پیر چو تیر کیویں کٹوں تو رسول آکھے دی نماز دا انتظار کرو جدا سا آل محمد نماز پڑھ دیاں سن دنیا دی خبر نہیں ہوندی مارنا ہی تو پڑھن دیس میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کر کو جملہ یا رسول بھی لو نا اگر انہوں مارنا چاہنا ہے تو پھر نماز پڑھن دے جدا نماز پڑھن لگ پیا وقت جی میں مرضی یہ کوہ لائے اے سر نچے سیا حسین دریا چو گھوڑا کٹا تے سدھا بھیڑا دے خیمے پرندے پرانی پوشاک دے بتیس دریا تے کنارے تے گیا ہی تو اس ویلے اون گھوڑے دا نہ ہی مرتجز گھوڑے حسین دے دو آئیں یہ بیا گھوڑا ہی ذل جنا یعنی یہ جدہ حملہ کردہ ہی پتہ نہیں لگتا پرواز پیا کردہ ہے فرمیدر میں او گھوڑے تے ویسا آخری سجدے دی میری دیکھو میری ماں جوک ہوئی پرانی پوشاک تھا ایمان کروں آسمان دا نگاہ کر کے در اتنا کوئی صرف ہو گیا نا جڑا اس گھوڑے تے میں زین پا کے دے چھوڑے جو میرا بدن زخمی ہے حسین پنجوی کناتے چاہے تو گھوڑے تے زین موجود جتو شرفا سادات غیر سادات آئے بیٹھے سنی شیعہ جتنے آئے بیٹھے جب گھوڑے تے زین جتھی سنا آسمان دا نگاہ کر کے فرمدر کائیں میری غربت احسان لائے کائیں میرے گھوڑے تے زین کائیں میرے گھوڑے تے زین پائیے یا خانگاڑا لے حسین دے قدمت دو ہاتھ آئے میں تیرے نوکر عباس دی بھائن رکیہ شبیر آدھے تین کہیں دسیا گھوڑے تے زین پاونی آدھی جڑی رات گزری ہے آدھ رات غازی میں نے اپنے خیمے لے گئی وقت حقل مار کیا فضل جلدی کر پھپھی دے سامنے گھوڑا لے وجدہ فضل گھوڑا لے میں نادا عقیل دی نو کھڑی ہو میں نہ آدھا رہے آئے کل پونی ہے نہیں تلہونی ہے نہیں میں کہ عباس میں کیوں دستا ہے آواز آندھی ہے کل نہ میں ہو سا نہ اکبر ہو سی نہ قاسم ہو سی تو فرزند زہران گھوڑے تے زین پا دے میں مولا میں پائیے حسین شفقت ہاتھ سر رکھ کے فرمے دن بھائن تیرا شکریہ جلدی نال ہمبل بنین دی بچڑی ہاتھ چاہ کے دینا وے مولا تیری بھائن ہی زینب تیری بھائن ہی کلثوم اساتتو دی کنیز دے پترائیں حسین آدھے سمجھ نہیں آئی ان بھرا آدھارے آئے او نوکر سنیں داری آئے
تین بہن بھی بسم اللہ کرا تین بہن آ کے تو آدھی میں کنیز دی تھی ہوں حسین بسم اللہ کرا علامہ در بندی یاد ہے حسین گھوڑے دی واہ کے چات پایا ماسر تائی مومن رات روے ماتمیوں حسین دی حقل دمول نہیں آگا لکھ دے گھوڑے دی واہ کے چات پا کے نا واتن مقتل دموں کر کے دا اکبر ہون میں غریب ہو گیا ہون میں گھوڑے تے چلا کوئی نہیں یا اتنے تئی حسین دے گھوڑے دی بے پاس حسین دے گھوڑے دی واہ کے چکے مستور دا ہاتھ آیا ہے آواز اندر چڑھا بیوہ بھر جائی چڑھاوان آئی شبیرہ دا کون بی بی آدھی وارس دی لاش تے تیر لگے پتر دی لاش تے گھوڑے بھجے آواز اندر چڑھا میں حسن دی بیوائے آفرین کیا بات ہے ماں حسین دی راضی میں بسم اللہ کرا بابا میں لاکھ دے اتنے آئے ماں حسین دی راضی میں قاسم دی مائے بسم اللہ کرا شبیرہ دے بھر جائی اللہ دے نات میری واگا چھاڑ دے اگا اکبر میری کمبر چھوڑ گیا ہے قاسم میں ضعیف کر گیا ہے جڑے ویلے بھائی جان بھر جائی واگا چھوڑی آئے پاس نالوں ہاتھ ودن یبنا زہرا او زہرا دا بچڑا جڑے رات نال پیر بھرے ہوئنی انہ تلیات رکھ میں چڑھاوا شبیرہ دے ہون کون یادی ہے تیری چھوٹی بھین آئے میں لکھ میں تیری چھوٹی بھین آئے حسین چھوٹیاں بھینا کی ہونیاں شبیرہ دے دھیاں دی جات بی بی آدھی جدہ چھوٹیاں بھینا دھیاں دی جاؤنیاں وقت ساڑے ویڑے دا نانا بھی تُویں بابا بھی تُویں ساڑا حسن بھی تُویں ساڑی ماں بھی تُویں اسا مدینہ چھڑیائے متا بچ پاندویں اسا مکہ چھڑیائے متا بچ پاندویں اسا جنگلہ چاہیاں متا بچ پاندویں جیندے آسرے تے آئیاں او تمہیں بازو قلم کرا کے دریا تے سام گیا ہے ایک لازر رکوان بھینان دی پئی او خان گاڑا لے او زندگی چ پہلی میری علی دی تھی ماں دا سنگلا بدا ہے بی بی اٹھے آئی ہے جتے غازی دا پتر زمین تے لکیرہ پیا مرے دائی چولی ودا کے دے فضلا میں خالی ولی ہوئی ماں دی دھی ہے فضل میں دے مہمان مارے گئے پتر مارے گئے پتریے مارے گئے فضل اللہ دے ناتے اس گھوڑے تے چار مدینے لگاوان میرے نانے دی قبر تے حنفیہ قرآن پیا پڑھدا ہو سیا حنفیہ نا کے چھوٹی بھائن پیا دی جلدی یا غازی کو سگی آئی جلدی یا اکبر ماریا گیا ہے نہ زینب دا برکہ بجدا ہے نہ شبیر دا سر شبیر بچ دائے نہ زینب دا برکہ بچ لکھ دفع جڑے ویلے بی بی لفظہ کل فضل امامہ لہاؤ کے قدمات رکھی ہے ہاتھ بن کے دے کریم دی دھیئے کریم دی بھیڑے کریم دی پھوپھیئے بی بی تین اپنی ماں بطول دے زخمی پاسے دواستے من مدینے نہ بھیج نہ حنفیہ مدینیوں بلوا اللہ دے ناتے اپنے بھرا کلو تلوار من لے دے اپنا بھرا تو خیمے لہوان آج اے فوج جانے غازی دا بچڑا جانے اس ویلے غازی دی لاش ہلیے آواز دے مرابا میں ڈلا ایک بچڑا
گھوڑا منہ چوم کیا دیں جنگا لڑنی ہوئے میرے نال بھیڑی نہ ہوئے جڑے ویلے فضل نال گل کیتی ہے شبیہ ارادہ کیتا ہے جو میں پیر رکاباں تھائی لے ونیا میرا جملہ نہیں علامہ فیروز حیدر لکھنؤ دا جملہ ہے اتنے تائیں شبیر دے پیرا تو پہلے رکاباں تے دو مہندی والے ہاتھا لگے آواز آندا چڑھا بے وادی چڑھاوڑا ہی سیدہ دے کری دیئے دے کر اجڑ ول اللہ جانے بھیڑی چڑھایا ہے یا بھرجائیاں چڑھائے تاریخ خاموش ہے اتنا آدھا جڑا حسین لفظ آکھن جبریل تاج لہائے آدھا میرا اللہ ہے حسین ہوا ہے جنہ میں جھولا جھلینا ہے پتر مارے گئے آج میں سوار کراوا آواز یہ حسین آواز یہ جبریل حسین یوسف نبی نہیں جبریل عباس دی شکل بنا کے گھوڑے دی واگ ہاتھ پایا ہے بامے پترا دی موت دا مکو یا حسین آئی میں سر کو چنبے ٹیکا دا جبریل میں بھولن علی ماں دا بچڑا تا نہیں آواز آدھا واگا چھاڑ دے میری دھی ستی پئی ہے ختوی کنات تائیں بھائن میں دی رہی ستویں کنات تک سائی کر لے گرمی ہے بسم اللہ کر میں اوکھی مجلس ہی داخل ہوگی سوکھی منزل طے کر آیا میں بسم اللہ کر میں لگ آئے میرا بزرگا دے سنجوا دے حوصلہ کرے دے کچھ در رہے دھیوے تھی رہ گئی ہے سوکھی منزل پہڑائیں اوکھی داخل تھی ناراضی نہیں ہونا محترم فتوی ہی نہیں لونے کوئی ایسی شاعری جڑی میں کتاب وچ نہ پڑھی ہو چلو اتنا دا دریا دی منتے گئی حسین فوجی بھج دے وجل کن پچھو ماں دی آواز آئی ہے لڑن نال دین تا نہیں بچ حسین تلوار نے آمج رکھی ہے فرمیلے گھوڑا اتھے لہا جتھے میں نماز پڑھنی ہے شیعہ سنیے میری پوری تحقیق ہے 60 قدمہ تا گھوڑا ٹوڑا آیا ہے 60 قدمہ تے رک گیا ہے شبیر واگا چاہین گھوڑا ٹوڑا نہیں کہیں ویلے سجے ٹوڑوائندہ ہے کہیں ویلے کھپے ٹوڑوائندہ حسین آدھے گھوڑا میں بہن تو 70 قدمہ تے نماز پڑھنی ہے اجے ڈاک قدم اگین رک کیوں گیا ہے حیوان آدھے میں مر ونجنا ہے میں سامنے کوئی نہیں میرا میں سجے ٹوڑوائے سا میں کھپے ٹوڑوائے حسین آدھے سامنے کیوں نہیں ویندا گھوڑا دے سامنے میں کیویں ونجا اتا ادرات ویلے تیری ماں والا نال بہاری دیندی رہی ہے میں نے آدھی یا سنیان او میرے غریب تے لہن والی جائے گھوڑا ٹبیا دے نال گھوڑا ٹبیا نال نکن آدن ہک ٹبے نال شبیر دا گھوڑا گئے نکن پہ آدن شبیر آدن کے گلین گھوڑا آدن میں نرم جا گلین جتا لہ ونیت تکلیف نہ ہوئی شیعہ من معاف کرے آئے اجے گھوڑا دل سچیندہ پی آئی یا کنڈل پاسو محمد ابن عشق نیزہ مارے آئے اکبر دا پیو گھوڑے دی زیل تو چھڑ پی آئے حسین دا جھڑنا یا برماش بھاج پائے کہیں
مزامن عزت من زینب دی قسم ممالی شیخ صدوق لکھیے ہمالی شیخ صدوق لکھیا ہے شیخ صدوق کا جملہ ہے سارے آندے رہن غریب نو تلوار مرندے رہے شیخ لکھ دائے وقت آخر تے شمر آیا ہے شیعوں من معاف کریا من غازی دی قسم انہیں جملہ لکھے ہویا ہے جڑے ویلے شمر آیا ہے حسین آسمان دا نگاہیاں آئے مفید شیخ صدوق آدھا ہے اس کتے دے پتر حسین دی داڑھی وچ ہاتھ پایا ہے اس سچے ہاتھ نال غریب نو تماچا ماریا ہے اس ویلے غازی دی لاش تڑپی ہے آواز آدھا ہے پابندیاں جو کھا گئیاں ہے آواز آدھا اکبرہ او بابا مریدہ پہ آواز آدھا حسین کا واقعہ شبیر اجڑے ویلے آکھی غریب آدھے شمر چہرے تو نقاب ہٹا شمر دے چہرے تے نقاب آئی نا غریب آدھے شمر چہرے تو نقاب ہٹا جڑے ویلے شمر نقاب ہٹایا ہے سید آدھا میرے نانے سچ آکھی شمر آدھا تیرے نانے کیا کہ سید آدھا حسین تیرا قاتل دے چہرے تے کوہڑ دے نشان ہو سن اس بے غیرت آدھا حسین پڑھ لے نماز سجدہ شکر اشارے پہلی ضرب چلیے دارائن کم گئی ہے ستویں ضرب چلیے بھی خیمے چبھاج پئی ہے این شمر دے سامنے آ کے دیا نمار آپے مارویسی او جوانوں میں ہون معاف کریا ہے لوگ دن حوالے کتھو لینا اے میرا جملہ نہیں اے علامہ محمد پاکر ہندی دا اگے بھی میں ہندی دا حوالہ دیتا ہی نا اے پاکر ہندی دا جملہ ہے جوانوں پاکر ہندی دا جملہ ہے انہاں لکھیا جڑے ویلے شبیر دا سر چاہ کے شمر ٹریا ہے پاکر ہندی یاد تھی جھولی بدھائی ہے من چدے او خان کا ڈالیو اس حسین دا سر چاہ کے زمین تے ماریا ہے اس ویلے معصومہ چھان پئی ہے نبی